آئے ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے تلاوت سنیں۔ پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 11واں باب 30ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ ایمان ہی سے یرو کی شہر پناہ جب 7 دن تک اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی۔ ایمان ہی سے راہب فاشا نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا تھا۔ اب اور کیا کہوں؟ اتنی فرصت کہاں کہ جدون اور برق اور سمسون اور افتح اور داؤد اور سیموئل اور نبیوں کا احوال بیان کروں۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی، تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ بعض ٹھٹوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے، بلکہ زنجیروں میں بند جانے اور قید میں پڑ جانے سے آزمائے گئے، سنگسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑھے ہوئے محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا گئے، اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی، تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی، اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی، تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سبوں کو سلام قبول ہو۔ اب ایک دوسرے کو سلام کیجیے گا، ایک دوسرے کو کہیں خداوند آپ کو برکت دے۔ ذرا مسکراتے چہروں سے کیجیے گا، مسکراتے چہروں کے ساتھ، خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیزو، ہم نے 11واں باب شروع کیا تھا، وہ خط جو خوبصورت خط ہے اور پرانے عہد نامہ کا خلاصہ پیش کرتا ہے، یعنی عبرانیوں کا خط، اور اس کے 11ویں باب کے آج تیسرے حصہ پر ہم غور کریں گے، اور یہ 30ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک ہے۔ اور عزیزو، ہمارا جو خاص مضمون ہے وہ خداوند پر ایمان اور ایمان کی اولیت ہے، یعنی خداوند پر ایمان بے شک بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، لیکن اولیت کس بات کو ہے؟ کچھ ایسے ہیں جو تو جانتے ہی نہیں ان کا خداوند کون ہے، اور وہ بھی میں نے پہلے دوسرے حصہ میں بیان کیا تھا، ہمارا خداوند کون ہے، دنیا کے دوسرے مذاہب کا خدا کون ہے۔ ٹھیک ہے، آج پھر میں ذرا پچھلے حصے کو تھوڑا سا دہراؤں گا، جس میں نے ذکر کیا تھا اسحاق کا، اور میں نے بتایا تھا کہ کس طرح ابراہیم کو جب حکم ہوا کہ تو اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر۔ ایک دو باتیں میں شاید پچھلی دفعہ کہنا بھول گیا تھا، وہ میں یاد دلاؤں گا کہ اسحاق بچہ نہیں تھا، اسحاق جوان تھا۔ ابراہیم کی عمر 100 سال تھی جب اسحاق پیدا ہوا، اور کئی سالوں کے بعد خداوند نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے۔ ایک دلیل۔ دوسری،
وہ جہاں دو جوانوں کو چھوڑ دیا گیا تھا کہ تم یہیں ٹھہرو، ہم قربانی پیش کر کے آتے ہیں، تو وہ کافی فاصلہ تھا پہاڑ تک پہنچنے کے لیے، اور لکھا ہے کہ وہ لکڑیاں اٹھا کے اوپر گئے۔ تو ابراہیم تو بوڑھا تھا نا، لکڑیاں تو اسحاق نے اٹھائی تھی نا، تو کافی بوجھ تھا اور کافی اوپر چڑھنا پڑنا تھا، اس کا مطلب ہے وہ جوان تھا۔ پھر ایک اور بات، سارا نے، اس کی ماں نے تقریباً 127 سال کی عمر میں وفات پائی ہے۔ اس کو بھی جو عالم لوگ ہیں ذہن میں رکھتے ہوئے، ابراہیم کی عمر کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اس بچے کو کہ وہ کتنا پیدل چلتا ہے، کہاں سے کہاں چلا ہے، وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اندازہ کرتے ہیں کہ اس کی عمر 20 سے 40 کے درمیان تھی۔ کچھ علماء کا خیال ہے جو اعداد و شمار کو جمع تفریق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی عمر تقریباً 27 سال تھی، اور کچھ 37 سال۔ چونکہ بائبل مقدس میں اس کی عمر کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کی جو چال ڈھال ہے اس سے اندازہ یہی لگاتے ہیں کہ وہ جوان تھا۔ اور یہ میں نے کیوں آپ کو یاد دلایا ہے، پچھلی دفعہ میں بھول گیا تھا۔ وہ چاہتا تو وہ مزاحمت کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو کہتا کہ اے باپ، تو کہا کرتا تھا کہ میں نے دعا سے تجھے خداوند سے لیا ہے، یا تو کہا کرتا تھا کہ یہ خدا باپ کا وعدہ تھا، اس نے انعام کے طور پر تجھے دیا ہے، تو اب تو کیوں ایسا کر رہا ہے؟ ایک ہی سوال اس نے کیا تھا کہ لکڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، پر برا کہاں ہے؟ اور جب اس کو باندھا گیا اور لٹایا گیا تو یہاں ذکر نہیں ہے کہ اس نے مزاحمت کی، شاید اس لیے کہ اسے سکھایا گیا تھا بچپن میں کہ خدا مردوں میں بھی جان پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے ایمان کو بھی اس طرح تعلیم کے وسیلہ مضبوطی حاصل ہو گئی۔ دوسری بات، وہ تابع دار تھا، اس نے کہا میرا باپ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ کلام مقدس کو عزیزو، بے شک ہم نے سائنسی نقطہ نگاہ سے اور تاریخی نقطہ نگاہ سے پرکھا ہے، پھر بھی ہم ایمان کے وسیلے ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ یہاں لکھا گیا وہ الہام کے وسیلے لکھا گیا ہے۔ اور ایک ایسا شخص جو مزاحمت کر سکتا تھا، اس نے مزاحمت نہ کی، خاموش رہا، اور باپ نے چھری نکالی اور چھری چلانے کی کوشش کی تو خداوند کی آواز آئی اور سارا کام وہاں رک گیا۔ اس کی قربانی نہیں ہوئی، پھر ایک برہ کی قربانی ہوئی اور اسے وہاں جلا دیا گیا۔ کچھ لوگ سنت ابراہیمی کہہ کر قربانیاں کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، خوشی ہے، ہر کو اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق کرے، لیکن ہم جو سیکھتے ہیں وہ خاص بات یہ ہے کہ خدا کا فرمان تھا، اس کا حکم تھا، وہ امتحان لینا چاہتا تھا اپنے بندہ سے کہ یہ مجھے زیادہ پیار کرتا ہے یا اپنی اولاد کو زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور ابراہیم یہ جان گیا تھا کہ اولاد بھی تو خداوند ہی کی طرف سے ہے نا، اور ابراہیم کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس نے اپنے خاندان کو، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا اور اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا جس کے بارے میں اس نے کبھی بھی سنا نہیں تھا، کبھی نہیں جانا تھا کہ وہ کیسا ہوگا، ملک کنعان۔ اور عزیزو، جب ہم اس واقعے پر غور کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا نے اس کا امتحان لیا اور اس کی سب سے پیاری شے اس سے لینے کے لیے کہا، اور وہ پورا اترا۔ اس لیے ابراہیم ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ ہم جسمانی طور پر تو اس کی اولاد نہیں ہیں، لیکن ہم ایمان کے وسیلے ابراہیم کی اولاد کہلاتے ہیں، اور یہ خداوند کی بخشش ہے، اس کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ آج عزیزو، ہم 30ویں آیت سے شروع کریں گے کہ ایمان ہی سے یرو کی شہر پناہ، جب 7 دن تک اس کے گرد
پھر چکے تو گر پڑی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یرو یردن کی وادی کا ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ شہر کتنا تھا؟ 6 ایکڑ میں، 1 ایکڑ کو 1 پیلی کہتے ہیں، 6 پیلیاں میں۔ اور مجھے پتا ہے مارٹن پور کا بیٹا یہاں بیٹھا ہے، وہ 100 مربع سے زیادہ ہے، اور 424 کا جو چک ہے وہ بھی 100 مربع سے زیادہ، بڑے چک ہیں۔ 6 ایکڑ کا چھوٹا سا گاؤں، فصیلدار ہے، دیواریں بڑی مضبوط ہیں، پھاٹک بڑے مضبوط ہیں، پیتل کے ہیں، کیونکہ اس زمانہ میں لکڑی کے جو پھاٹک ہوا کرتے تھے ان کو جلانے میں مشکل پیش نہیں آتی تھی، اور پیتل کو جلانے میں ظاہر ہے مشکل تھی، اس کو گرانے میں بھی مشکل تھی۔ اور ملک کنعان کے یہ لوگ اس ہنر میں بہت آگے تھے۔ بنی اسرائیلی زیادہ تر بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ تھے، جانور رکھنے والے لوگ تھے، اور یہ کھیتی باڑی ان کا کام تھا، مویشی رکھنا ان کا کام تھا۔ اور آپ کو یاد ہے جب وہ یعقوب کی نسل ملک مصر میں گئی تو یوسف نے ان کو وہ علاقہ دیا جہاں ہریاول تھی، تاکہ ان کے مویشی وہاں چر سکے۔ بسن کا علاقہ تھا غالباً۔ اور عزیزو، یہاں خداوند پھر ان کے ایمان کو پرکھ رہا ہے۔ یہ وہی یشوع ہے جو بچا ہے اس 10 لاکھ کی پوری غارت میں سے، پوری فوج میں سے، پورے مردوں میں سے جو ملک مصر سے نکلے تھے۔ لکھا ہے جو جنگی مرد تھے نا، وہ سارے کے سارے 40 سالوں میں بیابان میں ہلاک ہو گئے تھے۔ کیوں؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ شاید ان کی سوچ بھی غلامانہ تھی، کیونکہ وہ اکثر کہتے تھے کہ مصر اچھا تھا۔ وہ مصر کی غلامی اور سختیوں کو تو بھول گئے، خداوند کی حضوری کو انہوں نے اپنے درمیان دیکھا، خداوند کی حضوری کو انہوں نے بادل کے روپ میں دیکھا، آگ کے ستون میں دیکھا، تو بھی وہ ایمان میں مضبوط نہ ٹھہرے۔ کھاری تو پھر بڑبڑائے، اور جب میٹھا پانی ملا تو پھر خوش ہو گئے۔ یہ انسانی رویوں کی عکاسی کرتا ہے بنی اسرائیل کا یہ ہجوم۔ ہجوم میں نے اس لیے کہا کہ ابھی وہ قوم نہیں بنے تھے، ابھی وہ ایک قبیلہ ہی تھا، اور قبیلہ میں بھی ایسے لوگ تھے جن کی سوچیں فرق تھیں۔ اور عزیزو، خوراک کے لیے روئے تو انہیں آسمانی خوراک مل گئی جو آج تک کسی قوم کو نہیں ملی۔ اس میں بھی بڑبڑائے تو ان کے لیے ایک اور خوبصورت لذیذ خوراک کا انتظام کر دیا گیا جنہیں بٹیر کہا جاتا ہے۔ قدم قدم پر خداوند نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ چند دن پہلے میں ایک اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، وہ کلام کو جاننا چاہتے تھے، تو میں نے کہا کہ خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا تو پہاڑ کانپ اٹھا، کالی گھٹائیں چھائیں، آوازیں اٹھیں، اور پھر خداوند کی حضوری وہاں ظاہر ہوئی۔ تو کہنے لگا جی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ تو کہتے پھر آپ تجسم کی بات کیوں کرتے ہو؟ خدا تو اسی طرح ظاہر ہوتا رہا۔ عزیزو، یہ چاند اور ستارے، یہ کائنات اس کا ظہور ہے۔ ظہور، بادل میں ظاہر ہونا اس کا ظہور ہے، آگ میں ظاہر ہونا اس کا ظہور ہے، یسوع مسیح کے روپ میں دنیا میں آنا اس کا تجسم ہے۔ ظہور اور تجسم میں فرق ضرور نوٹ کیجئے گا۔ خدا ظاہر ہوتا رہا ان پر بار 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 بار، اور پھر بھی یہ خداوند کے سامنے بڑبڑاتے رہے، رہنما کے سامنے بڑبڑاتے رہے۔ اور پھر عزیزو، جب یرو کو فتح کرنا تھا، کیونکہ یہ علاقہ تو خداوند نے انہیں دیا تھا نا، یہ ان کا تو کوئی کمال نہیں تھا نا، یہ کائنات ساری خداوند کی تھی نا۔ وہاں بسنے والی 8 اقوام بت پرست تھی، نافرمان تھی، ابلیس کی پیروکار تھی۔ خدا انہیں تباہ و برباد کر کے چنیدہ قوم کو وہاں لے کر آنا چاہتا تھا، اور نئی نسل کو، وہ نسل نہیں جو ملک مصر میں غلامی کے
ایام میں رہی، ایک نئی نسل جس نے بہت سارے معجزات کو دیکھا، خدا کے ظہور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اب وقت آیا تو اب یریکو کو فتح کرنا تھا، کیونکہ یہ علاقہ بھی خداوند نے اس چنیدہ قوم کو دینا تھا۔ اب خوف ہے، کیسے فتح کریں گے؟ شہر فصیل دار ہے، اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ دیوقد لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، اور پیتل اور لوہے کے ہتھیار بنانے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ تو جانوروں کو چرایا کرتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، انہیں اسلحہ بنانا نہیں آتا تھا۔ خدا کو پتا ہے کہ انہیں اسلحہ بنانا نہیں آتا، انہیں چلانا بھی نہیں آتا، تو خدا ان کے لیے کون سے ہتھیار تیار کر رہا ہے؟ غور کیجیے گا ذرا عزیزو۔ پھر لکھا ہے کہ یشوع کو یہ سارا سکھایا گیا کہ تو نے کیا کیا کرنا ہے، اور میں آپ کو صرف یاد دلاؤں گا، پڑھنا آپ نے خود ہے۔ یہ یشوع کی کتاب ہے پرانے عہد نامہ میں، اور اس کا آپ 5واں باب پڑھیے گا اور پھر 6واں باب پڑھیے گا، تو یریکو کے بارے میں سارا واقعہ نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پھر آپ کو ایک آیت جس کا تذکرہ 11ویں باب میں ہے، اس کو سمجھنے میں اور زیادہ مدد ملے گی، بلکہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ کس طرح خداوند اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے، کرتا تھا اور کرتا رہے گا۔ عزیزو، یریکو کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ وہی قوم ہے جن کے خدا نے ان کے لیے یردن کے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ملک مصر سے نکلے تو سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب یردن کا علاقہ انہیں دینا ہے، تو یردن کی ندیاں اور دریا بھی ہیں، ان کو بھی عبور کرنا ہے، اور لوگ جنگ سے ناواقف ہیں، یہ جنگی مرد نہیں ہیں۔ اب پھر خدا ان کی طرف سے لڑتا ہے، تو سب سے پہلے یردن کے پانی کو سکھا کے ان کو بحفاظت دوسری طرف پہنچاتا ہے، اور لکھا ہے کہ جب ان لوگوں نے سنا کہ وہ قوم جس کو خدا نے یردن کے پانی کو ہٹا کر سکھا دیا وہ آگے ہیں، تو ان کے دل پگھل گئے۔ کسی کو شکست دینے کے لیے ذہنی اور دلی طور پر پہلے خوف زدہ کیا جاتا ہے، اور کوئی ہتھیار تو تھا نہیں، خوف زدہ ہو گئے اور ان کی جان جا رہی تھی۔ اور پھر خداوند نے ان کو کیا کہا؟ یشوع سے کہا چکمک کی چھریاں بنا کر بنی اسرائیل کا ختنہ پھر دوسری بار کر دے۔ پہلے تو اب چناؤ شروع ہو گیا ہے، جو لوگ بیابان میں پیدا ہوئے ان کا ختنہ ضروری تھا، تاکہ وہ بھی اب اس جماعت میں آ جائیں، ان کی ایک نشانی لگ جائے کہ یہ وہی لوگ ہیں، تاکہ کہیں غیر قوم میں پھر سے مکس اپ نہ ہو جائیں۔ ان کو پھر سے الگ کر دیا۔ اور عزیزو، جن کا پہلے ختنہ ہوا تھا وہ تو تھوڑے سے تھے نا، باقی تو مر گئے۔ اور اب خداوند نے ان کو کہا کہ چلو اب اٹھو، اور ان کو خدا جلجال کے علاقہ میں لایا جہاں انہوں نے ڈیرے ڈالے، اور وہاں انہوں نے عید فصح منائی، جسے ہم عشائربانی کہتے ہیں۔ پرانے عہد میں عید فصح تھی کہ وہ جو حکم دیا گیا تھا نا کہ چگاٹھوں پہ خون لگاؤ، رات کو فرشتہ آئے گا اور وہ جن جن چگاٹھوں پر خون لگا انہیں چھوڑ دے گا، ان کے پلوٹھے نہیں مریں گے۔ تو اس یادگار کو عید فصح کو وہ منایا کرتے تھے، اور ہم نے اس کا نام پھر عشائربانی رکھا، کیونکہ برے کے خون کو ہم یاد کرتے ہیں نا، کہ برے کا خون ہمیں نجات دیتا ہے، ہمارے گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ اب تم اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں کھاؤ اور بھنی ہوئی بالیں بھی کھاؤ، یعنی وہ پرانا اناج جو تمہارے بزرگان کھایا کرتے تھے، باؤ اس روٹی پہ آ جاؤ۔ اور جب وہ روٹی کھائی تو من موقوف ہو گیا، پھر آسمانی خوراک ختم ہو گئی، وہ دوبارہ سے نہیں اتری۔ اب آ جاؤ اسی جہاں میں جہاں میں تمہیں لے کے آنا چاہتا ہوں۔
میں نے تمہیں بہت کچھ سکھا دیا، بہت کچھ سکھا دیا۔ اور عزیزو، پرانا اناج کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا، اور پھر انہوں نے ملک کنعان کی پیداوار کھانا شروع کر دی، اس ملک کی جو خداوند نے کہا تھا اب سے یہ تمہارا ہوگا۔ اب خوراک بھی طے ہو گئی، اور ان کا ختنہ بھی کر دیا گیا کہ یہ نئی جماعت، نئی قوم ہے۔ اور اب انہیں کہا کہ دیکھو، اب تم نے یرو کے شہر کو فتح کرنا ہے۔ اور یشوع اٹھا ہے، موسیٰ کا وہ شاگرد تھا، اس نے سے بہت کچھ سیکھا۔ اور عزیزو، یشوع نے جب اپنی آنکھیں اٹھائیں تو حیران ہو گیا، ایک لمبے سے قد کا شخص ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے، اور وہ گھبرا گیا کہ کہیں یہ یرو کے لوگوں میں سے نہ ہو۔ اور وہ جرأت کر کے اس سے پوچھتا ہے، کیا تو ہماری طرف ہے یا دشمن کی طرف؟ تو اس نے جواب دیا، میں خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ آمین کہیے گا۔ میں نے آپ کو بتایا شروع میں ظہور اور تجسم، اس لیے بتایا تھا کیونکہ میں یہ باتیں کرنے والا تھا۔ خدا کا ظہور دیکھیے گا کہاں کہاں نظر آیا پرانے عہد نامہ میں۔ لکھا ہے کہ یعقوب ساری رات کشتی کرتا رہا، کس کے ساتھ کرتا رہا؟ لکھا ہے وہ خداوند تھا، اور خداوند نے اس کا نام اسرائیل رکھا کیونکہ وہ خداوند سے خود لڑا، کشتی کی، مقابلہ کرتا رہا۔ بنی اسرائیل بھی اب وہی قوم ہے جو مقابلہ کرتی رہتی ہے اور گھبراتی نہیں۔ پھر عزیزو، جب اس شخص نے کہا کہ میں خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں، تب یشوع نے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا، اور اس نے کہا، میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے؟ مالک کا ترجمہ بے شک خداوند ہے، لیکن یہ اس زمانہ میں بھی ان کی زبان میں اکثر جس کسی کو بھی بڑے ادب سے بلانا ہوتا تھا مالک بولتے تھے، خداوند بولتے تھے۔ اور اب اس سے بھی آگے ایک اور بڑی بات خداوند کے ظہور کی۔ خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا کہ تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ سو یشوع نے ایسا ہی کیا۔ یہ چند الفاظ آپ نے اس سے پہلے بھی سنے ہیں نا پرانے عہد نامہ میں، کب کہے گئے؟ یاد آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خداوند اس جھاڑی میں موسیٰ کو نظر آیا آگ کی صورت میں، وہ بھی خداوند کا ظہور ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا ظہور میں اور تجسم میں کیا فرق ہے۔ جب بلام کی گدی کو روک لیا گیا، بلام ایک موابی نسل سے تھا، وہ موابیوں کا نبی کہا جاتا ہے، اور وہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ بنی اسرائیل پر لعنت بھیجے گا، اور خداوند کو اس کی نیت پر شک ہوا تھا، اس نے ایک تلوار لی، اس کی گدی کے مد مقابل آ کھڑا ہوا، اور گدی نے چلانا شروع کر دیا، اور اس نے مالک کا حکم نہ مانا، اور مالک اسے مارنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ خداوند کا ایک فرشتہ میرے سامنے، اور آواز کیا ہے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو نے یہ کچھ کرنا ہے۔ وہ بھی خداوند کا ظہور تھا۔ بڑی جگہوں پہ ہم جب پڑھتے ہیں نا کہ خداوند کا فرشتہ آیا، تو عام فہم زبان میں ہم یہی سوچتے ہیں فرشتہ آیا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں میں خداوند خود اس زمانہ میں ظاہر ہوتا رہا۔ آخری زمانہ میں وہ یسوع مسیح کے روپ میں ظاہر ہوا، جسے ہم تجسم کہتے ہیں۔ اور اس یشوع نے چونکہ بائبل مقدس کے بارے میں سیکھا تھا، اپنے بڑوں سے فوراً جوتی اتار دی۔ اب آپ مجھے بتائیں، فرشتہ آئے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جگہ پاک ہے، جوتی اتار؟ فرشتہ نہیں کہہ سکتا۔ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس ہے، وہ پاک ہے، یہ خداوند ہی کہہ سکتا ہے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جو سمجھنے کے لیے ہیں، تشریح کے لیے ہیں، تفسیر کے لیے ہیں۔ اور عزیزو،
یشوع نے ایسا ہی کیا اور پھر اس کو سارا سکھایا گیا کہ کس طرح تو نے اب 7 دن لگانے ہیں یریکو کو فتح کرنے کے لیے. ہتھیار کوئی نہیں، اور 6 ایکڑ کا چھوٹا سا گاؤں میں کہوں گا، وہ تو شہر لکھا ہے نا یہاں. آج کے دور میں تو ہم 6 ایکڑ کو صرف محلہ ہی کہیں گے نا، شہر تو نہیں کہتے نا. کہا کہ روز 1 چکر لگانا ہے. ایک تو ایمانی تربیت ہو رہی ہے کہ حکم مانتے کہ نہیں مانتے، روز 1 چکر. اب دوسرا ایک سسپینس، ایک تجسس پیدا ہو رہا ہے جو اندر بند ہے کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. پھر مینڈے کے جو سینگ ہیں ان کو اندر سے خالی کر کے نرسنگا بنا دیا ہے. اس وقت کون سے موبائل فون تھے؟ نرسنگے کی آواز ہی کے ساتھ انہوں نے آگے پیچھے جانا تھا اور کہا چکر لگاؤ پھر واپس آؤ. اور پھر عزیزو روز ایسا ہی 6 دن، اور 7ویں دن کہا اب پھوٹتے ہی اب تم نے ایک ہی دن میں 7 چکر لگانے. اس کا مطلب کوئی بڑا مشکل نہیں تھا، وہ تھوڑی جگہ تھی. اسی لیے تاریخ دانوں نے لکھا کہ یہ صرف 6 ایکڑ کی آبادی تھی، اور یہ بھی ترتیب دے دیا گیا کہ کس طرح تم نے سامنے سے چڑھنا ہے جہاں جہاں آپ ہوں گے. اور اس کے بعد 7ویں دن 7ویں بار جب کہا کہ تو نرسنگا پھونکے گا تو آپ نے ہلہ بول دینا ہے. اب وہ گیٹ جو پیتل کے بنے ہیں نا، ان کو کوئی نہیں گرا رہا. جس طرح زمانہ قدیم میں آگ لگائی جاتی تھی پھاٹکوں کو، وہ نہیں ہے. یروشلم کے پھاٹکوں کو جلایا گیا تھا اس زمانہ میں. اب ایک نیا ہی کارنامہ وہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک نیا معجزہ. دیوار اندر کی طرف 7ویں چکر کے بعد گر گئے. کیا یہ بنی اسرائیل کا کمال تھا؟ انہیں تو صرف یہی کہا گیا تھا نا، بس چکر لگانے ہیں اور نرسنگا پھونکنا ہے. اور وہ جو ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا تھا وہ کہتا تھا میں خداوند کے لشکر کا سردار ہوں، جنگ میں لڑ رہا ہوں، جنگ تم نہیں لڑ رہے، تم صرف حکم ماننا. اور دیواریں گر گئی اور کہا کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا تاکہ دوبارہ سے یہ بدعت یہاں پیدا نہ ہو. اور جو پیتل کا سونے چاندی کا جو سامان ہے وہ ہیکل کے خزانے کے لیے رکھ لینا، خدا کے لیے شکرانے نذرانے رکھنا. وہ اور عزیزو پھر ایک اور نصیحت کہ وہاں ایک خاتون ہوگی جس کا نام رحب فاشا ہوگا. اسے اور اس کے خاندان کو بچا لینا ہے. کیوں؟ جب یہ اس علاقہ میں آئے تو جاسوسی کے لیے چند لوگوں کو بھیجا گیا تھا. سارے جاسوس ڈر گئے، یشوع اور کالب نہیں ڈرے تھے. انہوں نے کہا تھا خداوند چاہے تو ہم جیت سکتے ہیں. رحب اور ساتھ لکھا فاشا، یعنی کہ وہ بہت اچھی نہیں تھی. خداوند کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ کنان کے ان لوگوں میں سے کسی ایک کو بچا لے تاکہ ان کا بقیہ اس دنیا میں قائم رہے. اور انہوں نے اس کو اپنی جماعت میں شامل کر لیا، بچا لیا، ان کے مال کو بھی بچایا، باقی سارے مال کو جلا دیا. عزیزو ایمان کی یہ کہانیاں، یہ واقعات جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمیں ایمان کی تازگی حاصل ہوتی ہے، روحانی تازگی حاصل ہوتی ہے کہ کس طرح ہر دور میں، ہر زمانہ میں، ہر نسل کے لوگوں کو خدا نے مختلف طریقوں سے اپنی موجودگی کا درس دیا ہے. کیا آج کے دور میں خدا ہماری رہنمائی نہیں کرتا؟ کرتا ہے، روز کرتا ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں اس دیش میں زندہ رہنا سب سے بڑا معجزہ ہے. کون سے ہتھیار ہیں ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں. ہم تو عبادت میں ہوں یا عبادت سے باہر، ہم تو وطن عزیز کے لیے دعا ہی مانگتے ہیں، حکمرانوں کے لیے بھی دعا ہی مانگتے ہیں. اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے حکومتیں، سلطنتیں خداوند کی طرف سے. جب مجھے کوئی کہتے ہیں جی فلاں حکومت اچھی نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ خداوند بہتر کرتا ہے. اور یہ بھی سیکھا ہے جب کوئی اس طرح کی بات کرے تو میں یہ کہتا ہوں کہ لکھا ہے جیسی قوم ویسے رہنما.
خدا جب کسی خاندان کو بھی سزا دیتا ہے تو اس خاندان کے باپ اور اس کی ماں کی عقل اس کو ختم کرتا ہے، مات مار دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی خدا کا یہ قہر دیکھیے، اس نے فلاں کو بھوکا مار دیا، تو میں کہتا ہوں نہیں، وہ نہ بھوکا مارتا ہے اور نہ ڈنڈے سے مارتا ہے، وہ مت مار دیتا ہے۔ خدا کے لیے تو کوئی عجیب و غریب ہتھیار استعمال کرنا بڑی بات نہیں ہے نا۔ ابھی آپ پرانے عہد نامے میں پڑھیے گا، یسوع مسیح کی آمد سے پہلے جو پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں، لکھا ہے کہ جو بڑی بڑی قومیں اور ان کے بڑے بڑے ہتھیار ہیں یہ سب بیکار ہو جائیں گے، سمندر کی لہریں انہیں دفن کر دیں گی، آسمانی آفتیں انہیں ختم کر دیں گی۔ پھر ہم سوچیں گے آئے انسان تیری عقل کہاں ہے؟ تو فخر کرتا ہے نا۔ فرعون کہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، میری ہی پرستش کرو۔ نبوکدنضر کہتا ہے میں ہی خدا ہوں، میری ہی پرستش کرو۔ اور دانیل کہتا ہے نہیں، بے شک میں تیرا وزیر ہوں، تیرا وزیر اعظم ہوں، تو نے مجھے رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ میں خدا کی باتیں تجھے بتاتا ہوں۔ یعنی اس لیے تو نے مجھے نہیں رکھا کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں، میں بھی تو یہودی ہوں نا۔ ہم تو صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں گے۔ اور عزیزو، خدا نے اس قوم کو برکت دی، اور آج جب ہم پیشن گوئی پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اکثر میں کہتا ہوں کہ جو عورت سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا سب سے بڑا ہے، اور جو مسیح پر ایمان لے آئے ہیں وہ یوحنا سے بھی بڑے ہیں۔ بنی اسرائیل اگرچہ چنیدہ ہے اور وہ بڑی خدا کی پیاری قوم ہے، لیکن جو اعزاز مسیح کے ماننے والوں کا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ ایماندار لوگ ہیں جو دنیا جہاں کے ہر مذہب، نسل، قوم کے لوگوں کی فکر کرتے ہیں، ان کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یہ کسی کے لیے بد دعا نہیں مانگتے، یہ بخشش ہے خداوند کی، یہ اعزاز ہے۔ اور یہاں آج خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یرو کا یہ جو شہر ہے، چھوٹا سا شہر، اس کی جو تمثیل ہے یا کہانی ہے یا واقعہ ہے، ہمیں اس لیے بتایا گیا کہ ہم بھی ذرا سوچیں۔ ہم چھوٹے شہروں میں بھی رہتے ہیں، بڑوں میں بھی رہتے ہیں، تھوڑے تھوڑے گھر ہیں ہمارے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور کیسے خدا ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارے گھروں کے باہر دیوار بھی نہیں ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں نا، ہمارے ملک کے قانون میں لچک بھی بہت ہے نا۔ کوئی بھی ایجنسی، کوئی بھی پولیس کا سپاہی جب چاہے سیڑھی لگا کے اندر جا سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا نا۔ پھر بھی خدا نے ہمارے ارد گرد ایک باڑ سی بنا رکھی ہے، دیواریں تو نہیں، کلا تو نہیں، پیتل کے وہ بڑے بڑے گیٹ تو نہیں، ایک ایسی باڑ سی لگا دی ہے، اور کہا ہے خداوند نے تجھے اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے گھیر رکھا ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتا کہ خدا کا کوئی فرشتہ تلوار لیے کھڑا ہے، ہمیں نہیں نظر آتا۔ بچے گھروں میں چارپائی سے گرتے ہیں، میز سے گر جاتے ہیں، مائیں چیختی چلاتی ہیں، بیٹے کے سر کو چیک کرتی ہیں، بازو کو چیک کرتی ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے روتا ہے اور اس کے بعد 10 منٹ بعد بالکل ٹھیک ہے، ساری ہڈی جوڑ چیک ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کون اس کی حفاظت کرتا ہے؟ خداوند کے فرشتے اسے سنبھالتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، خدا کی بخشش کا ایک اور پہلو دیکھیے گا، اس سارے شہر کو، قدیم شہر کو برباد کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے یردن پر 3 بار 3 اطراف سے حملہ کیا تھا، شمال کی طرف سے، جنوب کی طرف سے، اور درمیان میں وسطی میدان میں۔ تاریخ کیسے آج ہمیں سکھاتی ہے کہ کیا کیا ماضی میں ہوتا رہا۔ وہ قومیں بھی ہماری ہی طرح کی تھی، بلکہ کچھ کھدائیاں جو ہو رہی ہیں، اور بائبل کے جو عالم ہیں، جو پرانی کھدائی کر کے آرکیولوجسٹ جو ہیں،
بتاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اس وقت بھی خدا نے انسان کو بڑی عقل و دانش سے نوازا. اور راہب کو جو بچانے کا سلسلہ ہے دیکھیے ذرا کتنا پیارا ہے. خدا گنہگاروں کو بھی اسی لائن میں لے کے آ رہا ہے. یہ ایک اور پہلو ہے. اور آپ آگے جا کے اور پڑھیں گے یہودا کے بارے میں اور تمر کے بارے میں خدا کس طرح گنہگاروں کو بھی اسی لائن میں لے کے آ رہا ہے جس میں خداوند یسوع مسیح جنم لیتے ہیں. کئی دفعہ مجھے لوگ کہتے ہیں یا ایک دوسرے کو کہتے ہیں فلاں بڑا گنہگار ہے, اس کو کیوں موقع دیتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں کہ ہم کون سے بڑے فرشتے ہیں, موقع دیں وہ سیکھے گا. ہاں ڈسپلن نظم و ضبط کے لیے اگر کوئی باز ہی نہیں آتا تو اس کے لیے پولس رسول ہمیں سکھاتا ہے کہ تنبیہ کرو, جماعت سے خارج کرو اس کو. لیکن بڑی حد تک ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ سکھاؤ, موقع دو. اور یہاں خداوند بھی موقع دیتا رہا ایسی اقوام کو, لیکن جب باز نہیں آئیں تو ان کا نام صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا. لوگ کہتے ہیں بالخصوص غیر مسیحی کہ بنی اسرائیل نافرمان قوم تھی, اس کو خدا نے بڑی سزا دی, شک نہیں. اس کو لعنتی کہا گیا, شک نہیں. تو پھر موازنہ کیا ہے؟ کیا ہم بڑے اچھے تھے؟ کیا ہمارے بزرگان بڑے اچھے تھے؟ ہماری قوم بڑی اچھی تھی؟ کیا دوسری قوم بڑی اچھی تھی؟ وہ بھی تو بت پرست تھی نا. خدا نے جسے چنا اسے تنبیہ کی, جسے وہ اپنا بیٹا بناتا ہے اسے وہ کوڑے بھی لگاتا ہے, چھڑی کا بھی استعمال کرتا ہے. اس کو اس نے نمونے کے طور پر دنیا جہاں میں پیش کر دیا. اور آج وہ نمونہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کی کوئی قوم دوبارہ اس جگہ پر آباد نہیں ہو سکی جنہیں خداوند نے رد کر دیا تھا. لیکن یہ واحد قوم ہے جو واپس اسی جگہ آئی اور 2-3 میل کھدائیاں کر کے ان پہاڑوں کی, وہاں سے اپنے باپ دادا کی وہ نشانیاں نکال لائی اور کہا یہ میرے باپ دادا کا گھر ہے جو خدا نے میرے باپ دادا کو دیا تھا. کیا ہم پھر اسی قوم کو لعنتی ہی کہتے رہیں گے؟ ان کی لعنت برکت میں بدل گئی ہے نا. ہوا کو کہا گیا یہ اس کو لعنت ہوئی ہے, یہ درد ذیل سے بچہ چلے گی, بھی اس کی لعنت برکت میں بدل گئی, وہ قوموں کی ماں کہلائی. ہمیں لگتا ہے جیسے خدا جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بس وہ بندہ بالکل اب ختم ہی ہو گیا ہے. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, وہ چاہتے ہر کوئی توبہ کرے. اس نے ابھی تک ابلیسی فرشتوں کو بھی موقع دیا کہ وہ بھی توبہ کر لیں, وہ بھی اس کی مخلوق ہے. ہم خاکی مخلوق ہیں اور وہ نوری مخلوق ہے. اور عزیزو, اس راہب فاشا کو خداوند نے موقع دیا ہے کہ آ جا تو بھی اس میری چنی ہوئی جماعت میں. اب وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں خدا کا چناؤ. وہ جسے چاہے اسے چنتا ہے. اور راست باز کا میں نے یہ بتایا تھے, وہ جو خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرتا ہے وہ راست باز کہلاتا ہے. وہ راست بازوں کی جماعت میں شامل ہو گئی. آئیں ہم بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے اس لڑی میں موتیوں کی طرح شامل ہو جائیں, پروئے جائیں, تاکہ ہم بھی ایمانداروں کی لسٹ میں آئیں اور مستقبل میں ہماری نسل بھی یہ کہے کہ ہمارا باپ دادا ایک ایماندار شخص تھا. عزیزو, اور اس کے بعد لکھا ہے اب اور کیا کہوں, اتنی فرصت کہاں کہ جدعون اور برق اور سمسون اور افتاح اور داؤد اور سیمل اور نبیوں کا احوال بیان کروں. میں بھی ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ اگر ہم ایک ایماندار کی زندگی کے بارے میں غور کریں, جیسا میں نے پچھلی دفعہ ذرا اسحاق کے بارے میں باتیں کی تھیں, اس دفعہ میں نے بھی شروع کیا تھا یرو کے بارے میں, تو پھر ٹائم پورا ہو گیا. اب عزیزو دیکھیے گا, یہ سارے لوگ لکھا ہے ان کے بارے میں کہ وہ وعدہ کی ہوئی چیزوں کو انہوں نے حاصل کر لیا. خدا نے ان کو شیروں کی مان سے بچا لیا. صدرک میثق عبدنجو کو آگ کی جلتی بھٹی سے بچا لیا. ہم اس مشکل میں کبھی نہیں پڑے. اور پھر کہا انہوں نے
وعدہ کی ہوئی چیزیں دیکھیں، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، یہ بھی انہوں نے دیکھا۔ یسوع مسیح کو بھی جو مردہ تھا تیسرے دن زندہ پایا، یہ وہ سب تھے۔ مار کھاتے کھاتے مر گئے، رہائی منظور نہ کی۔ وہ بہتر قیامت کے منتظر تھے، ٹھٹھوں میں اڑائے جانے، کوڑے کھانے والے لوگ تھے، زنجیروں میں باندھے گئے، قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے۔ یہ یسوع کے شاگردوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ وہ یسوع کے صحابہ ہوتے ہوئے تلوار ہاتھ میں لے کے دنیا کو مارنے کے لیے اور فتح کرنے کے لیے کبھی نہ نکلے۔ بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بد سلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے، اور لکھا ہے دنیا ان کے لائق نہ تھی۔ یعنی انہیں عظمت ملی، یہ نہیں کہا کہ تم اس لائق نہیں کہ دنیا میں رہو، کہا نہیں، دنیا تمہارے لائق نہیں، اور میں تم کو ان ابدی مکانوں میں لے جاتا ہوں جہاں آرام ہوگا، جہاں سکون ہوگا، وہاں تمہیں کوئی کوڑے نہیں مارے گا۔ عزیزو، لکھا ہے دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے۔ ابھی جب 7 کلیسیائیں جو ترکی میں تھیں ان کو دیکھنے جائیں گے تو آپ کو پہاڑوں میں غاریں نظر آئیں گی جہاں وہ رہتے تھے۔ دمشق میں جائیں تو کچھ میل دور جانے کے بعد آپ کو ایک ایسا شہر نظر آئے گا جہاں ارامیز زبان بولنے والی کلیسیا ہے جو یسوع کی زبان تھی۔ غاروں میں، پہاڑوں کے اندر غاریں بنی ہیں جہاں وہ رہا کرتے تھے، چھپتے رہے، جنگ نہیں کی، خداوند پہ چھوڑا، اور خداوند نے بھی کہا بدلہ لینا میرا کام ہے۔ اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی۔ یہ آخری نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگرچہ ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کے ایمان کے بارے میں اچھی گواہی دی گئی، تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی۔ کون سی چیز انہیں نہیں ملی؟ کیا کبھی غور کیا ہے؟ ایک وعدہ کی چیز انہیں نہیں ملی، اور 40ویں آیت ہے اس لیے خدا نے پیش بھی نہیں کر کے ہمارے لیے جو آج ہیں کوئی بہتر تجویز کی تھی۔ یہاں اس آیت کا جواب ہے تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ وہ یسوع مسیح کے بارے میں نہ جان سکے، یسوع مسیح کو نہ دیکھ سکے، ہم بھی دیکھ تو نہیں سکے، ایمان لائے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک چیز رہ گئی، باقی سب کچھ دیکھ لیا۔ یسوع مسیح کے تجسم کو نہیں دیکھ سکے، یسوع مسیح کے کفارے کو نہیں دیکھ سکے، نہیں جان سکے، نہیں سن سکے، اس سے پہلے ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ بے شک ایمان بڑا اچھا تھا، اس لیے کہا جو عورت سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا سب سے بڑا ہے، اور جو مسیح پر ایمان لے آئے وہ یوحنا سے بھی بڑے ہیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ بڑے مبارک ہیں۔ بے شک مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ہم نے خدا کے تجسم کو دیکھا ہے، کہتے ہو نہیں سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم جو محدود ہیں ہم لامحدود نہیں ہو سکتے، لیکن جو لامحدود ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آج اپنا روپ وٹا کے آیا یسوع یار ساڑھے پاس۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، زندگی بخش کلام کے لیے دعا مانگیں، وہ کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آج وطن عزیز کے لیے بھی خاص دعا مانگیں، وطن کی سلامتی، امن کے لیے دعا مانگے گا۔ ہر ایک سر خداوند کے حضور جھک جائے۔